اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی خوشیوں کو پورا کرتے رہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے، اگر کوئی خواہش ہے تو صرف یہ عمل بتاؤں گی، آپ یہ کریں 3 دن میں یہ عمل الحمدللہ پورا کریں، آپ کی جتنی بھی خواہش ہے پوری ہو جائے گی۔ وقت کو ضائع مت کریں، وقت گزرنے نہ دیں۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک لاجواب وظیفہ ہے، اس کو جلالی وظیفہ بھی کہا گیا ہے، اور اس چیز کا خیال بھی رکھیں کہ اس کو زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ کرتے ہو تو پھر اس کا جو جلال ہے تو اس کا نفع نقصان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے، اور 3 دن کے اندر اندر الحمدللہ یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر کام، ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ خواہش میں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، رزق کی خواہش ہوتی ہے، اور کسی چیز کو پا لینے کی خواہش ہوتی ہے، رحمتوں کو پا لینے کی خواہش ہوتی ہے، اگر کسی بہن بیٹی کا رشتہ نہ آتا ہو اس کی خواہش ہوتی ہے، اگر جسم میں کوئی بیماری ہے، پریشانی، دکھ تکلیف ہے، اس کی خواہش ہے، یا کہ وہ ٹھیک ہو جائے یا پوری ہو جائے، یا کوئی مسئلہ ہمارا جو ہے وہ اڑا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی خواہش ہو، کیسا بھی کوئی مسئلہ ہو، آپ نے یہ عمل کرنا ہے 25,000 مرتبہ۔ 25,000 مرتبہ صرف آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، 25,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صرف 3 دن آپ نے پڑھنا ہے، 3 دن ان کو حصے میں برابر تقسیم کریں، اور کوئی بھی خواہش آپ کی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کریں، کیونکہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کسی وجہ سے تھے، بڑی بڑی مصیبتیں آئی نبیوں پر، پیغمبروں پر، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے ان کو نجات دی، مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یا ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے میری ہی غلطی ہے، میرے رب نے اگر مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے تو نکالنے والی بھی تو اسی کی ذات ہے نا، تو یقین مانے اس وقت یہ کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ پڑھیں الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کے حکم سے آپ کی جتنی بھی پریشانی یا کوئی دلی خواہش ہے، دیکھیں دلی خواہش اگر جائز ہے تو اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ کوئی ایسی خواہش ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں مشکل ہے، لیکن اس میں پاکی بلندی بہت زیادہ ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جس طرح آپ کو بتایا ہے 3 دنوں میں اس کو کنورٹ کریں، 3 دنوں میں جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، بے شک آپ اس عمل کو 1 دن میں پورا کرو، بے شک آپ 3 دن میں پورا کرو، یہ آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کی خواہش کے اوپر ہے۔ تو الحمدللہ کیسی بھی خواہش ہو آپ کی ضرور حل ہوگی، کیسی بھی پریشانی ہو، کوئی کام کرنا ہو، کسی کے پاس جانا ہو، کسی حاکم کے آگے کھڑے ہونا ہو، کسی کاروباری مسئلے میں کوئی کاروباری مسئلہ شروع کرنا ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو، خاص کر خواہش کا مسئلہ ہو، جو جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی ایسی خواہش ہے جو کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں پورا کر سکتا، تو یقین مانے یہ عمل کریں تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور توکل کامل رکھ کے آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی نعمت، عظمت اتاری، تو یہ عظمت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے مدد لیں، آپ ان کے حروفوں سے قرآن پاک ایک چلتا پھرتا انسان ایمان ہے، آپ یقین مانیں آپ کوئی کام بھی نہ کریں گے اللہ پاک تو پھر بھی آپ کو رزق دیں گے، تو کیوں نہ ہم وہ طریقے اختیار کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچائے ہیں، ان کی سنتوں کو اختیار کریں، تو پھر گھر میں کیسے نہیں خوشحالی آتی، کیسے نہیں خواہشیں پوری ہوتی آپ کی۔ خود سوچیں، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کتنی دور تک جاتا ہے، بلکتا ہے، روتا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اپنی خواہش پوری کرنی تو رب کی ذات نے کرنی ہے، اپنے رب کو منانا ہے، تو اپنے رب کو مناؤ، خواہش پوری کرنی ہے اپنے رب کو مناؤ، رب کو منانے کے طریقے سیکھو۔
جب نبیوں پیغمبروں پر آئے کوئی نہ کوئی آیاتیں، کوئی نہ کوئی کلمات، کوئی نہ کوئی اسم اعظم اترے، تو یقین مانے یہ عمل کریں. الحمدللہ آپ کا مسئلہ نہ حل ہو تو پھر کہیے گا صرف 3 دن کا یہ عمل ہے، ہر خواہش آپ کی جائز خواہش پوری ہوگی الحمدللہ. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لوگوں تک ضرور پہنچائیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ، صفائی پاکی نصف ایمان ہے. پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے، یعنی کہ آپ پرہیزگار ہو اور صفائی ستھرائی جو نفس کی پاکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہی حرام کاموں سے روکتی ہے. اور جو شخص کو پتہ لگ جائے کہ یہ اس نے غلطی کی اور فوراً اس کے دل میں آئے کہ اللہ یہ تو غلطی ہوگی، فوراً توبہ کرو، تو وہ انسان مومن ہے، وہ انسان مسلمان ہے، وہ انسان اللہ کا بندہ ہے جو اپنی غلطی کو سنتے ہی فوراً کہتا ہے کہ استغفر اللہ، یہ میں نے کیا کیا. تو یقین مانے وہ شخص ایمان سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر ایمان تازہ ہے. وہ مسلمان، وہ مومن ہے جو فوراً اپنی غلطی پر پچھتائے اور توبہ کرے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.